آج 8 فروری ہے اور 2 سال پہلے اسی دن ملک میں الیکشن ہوئے اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ملک بھر میں اس نتیجے کو مسترد کر دیا گیا، اس نتیجے کو جعلی قرار دیا گیا، اور آج جو ملک پر حکومت کر رہے ہیں ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتی، اور ہم نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے تو یہ جماعت محض اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ جماعت کسی دنیاوی مفادات کی جنگ نہیں لڑ رہی، اقتدار میں آنا منزل مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ آپ حکومت میں پہنچ گئے تو جیسے آپ نے منزل پا لی۔ جمہوری اور پارلیمانی سیاست میں حکومت میں پہنچ جانا بھی آپ کے سفر کا حصہ ہوتا ہے، منزل پر پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ حکومت تو آج بھی ہے، بنائی نہیں گئی، کچھ جماعتوں کو آپس میں چپکایا گیا ہے۔ اور کئی جماعتوں پر جو متضاد خیالات کی بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے اس کو حکومت کا نام دے دیا ہے۔ اس طرح کی حکومت تشکیل دینا یہ جمہوریت کا مذاق ہے، یہ سیاست کا مذاق ہے۔ اکثریت حاصل کر لینا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، آپ عوام کے ووٹ سے اکثریت حاصل کریں، ہم خوشی سے آپ کی حکومت کو قبول کریں کہ وہ قوم کا فیصلہ ہوگا، اور قوم کو یہ اختیار پاکستان کے آئین نے دیا ہے، قوم کو یہ اختیار قانون نے دیا ہے۔ تو ہماری جنگ نہ آئین کے ساتھ ہے نہ قانون کے ساتھ ہے، ہم تو آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں۔ اگر قوم اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی جھجک نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے مشاہدات ہیں کہ کس طرح نتائج تبدیل کیے گئے، کس طرح جھرلو پھیرا گیا، کس طرح انتخابات سے مذاق کیا گیا، اور الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ نتائج تو ہم تیار کرتے ہیں۔
میں چیلنج کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، پورے پاکستان کے ایک حلقے کا نتیجہ بھی معلوم نہیں تھا، نتیجے باہر سے آتے تھے، الیکشن کمیشن کے دفتر سے جاری ہوتے تھے۔ ایسا کٹ پتلی کمیشن شاید دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں۔ تو آج کا دن اس حوالے سے اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ بات آج کے دن کے نسبت سے ریکارڈ پر رہے کہ جمعیت علماء اسلام 8 فروری 2024 کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم نے اس دن میں مسترد کیا تھا، آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، آئیے اس کی کارکردگی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام محض الزام تراشیوں کی سیاست نہیں کیا کرتی، حقائق پر مبنی اختلاف رائے کرتی ہے۔ ہماری روش میں انتہا پسندی نہیں ہے، ہماری روش میں اعتدال ہے اور دلیل ہے، اور اس بنیاد پر ہم قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور قوم کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ساری دنیا کے سامنے ہے کہ فلسطین پہ کیا گزری، غزہ کے مسلمانوں پہ کیا گزری، وہ سرزمین کس کرب سے گزری۔ آج تک 3 سال ہو گئے، ان پر آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ قوم آگ کی اس بارش میں بھسم ہو گئے ہیں۔ شہر کے شہر مٹ چکے ہیں، 70,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، جو لڑنے والے لوگ نہیں تھے، عام پرامن شہری تھے، بیماریوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں، 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہیں۔ اور جب سب کچھ ہو گیا، اس قدر ایک وحشیانہ صہیونی روش جس کی پشت پر امریکہ ہے، جنگ کی ساری مدد اس نے کی، اس پورے ظلم کے پیچھے امریکہ کے بمبار طیارے، اس کے بم، اس کا بارود، اس کا ڈالر کار فرما ہے، جسے دنیا نسل کشی کہتی ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ٹرمپ کو امن کا عالمی نوبل انعام ملنا چاہیے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت،
ایسی عقل مندی پر رونا آتا ہے جو عقل مندی ہمارے حکمرانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ خوشامد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نوکری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔